اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں دلیل کے ضمن میں ہم بات کر رہے تھے، تو اسی سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر یہ دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب کی قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، جبکہ یہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے ان لوگوں سے صاف الگ ہو جائیں گے۔ جو ان کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے وہ سب عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اور ان میں جو تعلقات تھے وہ سب قطع ہو جائیں گے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اس آیت مبارکہ میں غیر اللہ کی عبادت، پکار کرنے والے اور غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ وہ کافر لوگ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ جب محشر کا دن برپا ہوگا انہیں اپنا یہ خیال غلط معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا محبت اور پوجا کرنے کے بعد جو یہ توقع رکھتے تھے کہ ان کے معبود مصیبت کے وقت ان کے کام آئیں گے، تو ان کا خیال بالکل غلط تھا۔ قیامت کے روز جب یہ باطل پرست عذاب الہی دیکھیں گے اور ان کو معلوم ہوگا کہ کامل قدرت و غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے اور عذاب الہی بہت سخت ہے، اور ان کے یہ باطل معبود انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکتے، تو اس وقت ان کی خواہش اور تمنا ہوگی کہ کاش دنیا میں ہم شرک و نافرمانی نہ کرتے۔ آخرت کا ایک ہولناک اور حسرتناک منظر وہ ہوگا جبکہ ان مشرکین کے متبوعین یعنی وزیر اسد پیشوا اور سردار جن کے کہنے پر مشرک عمل کرتے تھے وہ ان سے صاف الگ ہو جائیں گے، جو ان کے کہنے پر چلے تھے، اور سب عوام و خواص عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، تو ان کے درمیان جو تعلقات تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے آیت الکرسی میں یوں بیان کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ انسانوں سے اوجھل ہے اللہ اسے بھی خوب جانتا ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کے ادراک کی گرفت میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اللہ کی حکومت اور بادشاہی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔